نعرہ صلوات۔ ہم ذکر حسین ابن علی کرتے ہیں، ہم ذکر حسین ابن علی کرتے ہیں، رو رو کے بسر یہ زندگی کرتے ہیں، جو اہل ازاں ہے ہوش ہر غم اپنا، نظر غم فرزند نبی کرتے ہیں، ہم ذکر حسین صلوات۔ ہزار کوشش کی بوترا بلا نہ سکے، زمیں پہ عظمتوں کا آفتاب لا نہ سکے، ہزار کوشش کی علی ہے دستے خدا، زور حق ہے ہاتھوں میں، علی کے وار کی جبریل تاب لا نہ سکے، ہزار کوشش کی نبی کی بیٹیاں گر اور تھی تو کیوں آخر مباہلے میں رسالت مآب لا نہ سکے، ہزار کوشش کی نہ ان کی مثل ہے مریم نہ آسیہ ثانی، جواب فاطمہ اہل کتاب لا نہ سکے، ہزار کوشش کی ترائی چھین لی 2 لاکھ جنگ بازوں سے، یہ اور بات ہے عباس آب لا نہ سکے، ہزار کوشش کی ستم پہ چھائی تھی کچھ ایسی بے کسی یہ حسین کہ بے کسی کی ستم گر بھی تاب لا نہ سکے، ہزار کوشش کی بوترا بلا نہ سکے، نبی کا گھر تو جلایا لینوں نے اکبر، پھر ایسا گھر کوئی خانہ خراب لا نہ سکے، ہزار کوشش کی۔ فاتحہ۔ آہوئے کعبہ قربانی داور ہے حسین، فدیہ امت مرحوم پیمبر ہے حسین، بے کسو بے وطنو بے دلو بے پر ہے حسین، صبر ایوب کی شمشیر کا جوہر ہے حسین، گو کہ تلوار پھری
حلق 75 باری شکر پر خالق باری کا، کیا ہر باری اتفاق علماء اس میں ہے اے اہل عزا، 5 شرطیں ہیں ذبیح کے لیے پیش خدا۔ شرط اول ہے کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا، احتیاطاً بدم ذبح بھی 2 آب و غذا۔ شرط ثانی ہے کہ ہو جمعہ تو تاخیر کرو، جمعے کے وقت نماز اس کو نہ تکبیر کرو۔ شرط سوم ہے کہ حیوان نہ ہو پیش حیوان، تادم ذبح نہ حسرت سے ہو باہم نگراں۔ شرط چارم ہے کہ جلدی نہ کرو تا امکان، ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے رواں۔ شرط پنجم ہے کہ کارد نہ دکھاؤ اس کو، ذبح کے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو۔ ذبح حیوان کی یہ شرطیں ہیں مگر واویلا، اشرف خلق جو تھا صبت نبی نور خدا، آہوئے شیر خدا فدیہ رب دو سرا، کھانا کیسا کہ نہ پانی اسے قاتل نے دیا۔ حلق تر کرتے ہیں قصاب قربانی کا، قطرہ امت نے نہ سید کو دیا پانی کا۔ قتل حیوان سے بھی رہتے ہیں بشر جمعہ کو باز، عاشور کو تھا جمعہ بھی اور وقت نماز، نام سے جس کے ہوا شرح کا خطبہ ممتاز، منبر دوش نبی پر کیے پا جس نے دراز، اس کے سینے پا چڑھا شمر کلیجا دیکھو، جائے آداب پہ یہ بدعت بے جا دیکھو، اس کے سینے پا چڑھا شمر کلیجا دیکھو، جائے آداب پہ یہ بدعت بے جا دیکھو، آہوئے کعبہ۔ فاتحہ۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سلام کی خدمت دیکھیں گے کہ امن و امان، صداقت و ایثار و صبر و شکر، امن و امان، صداقت و ایثار و صبر و شکر، ان سب کا نام حسب ضرورت حسین ہے، ان سب کا نام حسب ضرورت حسین ہے۔ کل انبیاء کی روح ہدایت حسین ہے، کل انبیاء کی روح ہدایت حسین ہے مصطفیٰ نماز تو نیت حسین ہے مصطفیٰ نماز۔ صلوات پڑھیں۔ ہے مصطفیٰ نماز تو نیت حسین ہے، بچے کا نام، صلوات پڑھیں محمد۔ بچے کا نام اب نہیں رکھتا کوئی یزید، بچے کا نام اب نہیں رکھتا کوئی یزید، لاکھوں کا نام اب بھی شرافت حسین ہے، لاکھوں کا نام اب بھی شرافت حسین ہے۔ چاہیں تو موڑ دیں رخ تنظیم کائنات، چاہیں تو موڑ دیں رخ تنظیم کائنات، فضل خدا سے حامل قدرت حسین ہے، فضل خدا سے حامل قدرت حسین ہے۔ آمد جناب حر کی یہ اعلان کر گئی، آمد جناب حر کی یہ اعلان کر گئی، آزادی ضمیر کی دولت حسین ہے، آزادی ضمیر کی دولت حسین ہے۔ بتلا رہی ہے یہ ہمیں روداد کربلا، بتلا رہی ہے یہ ہمیں روداد کربلا، ہر انقلاب حق کی قیادت حسین ہے، ہر انقلاب حق کی قیادت حسین ہے۔ صلوات پڑھیں۔ رحمت لقب نبی کا نواسا ہے اس لیے، رحمت لقب نبی کا نواسا ہے اس لیے، دونوں جہاں کے واسطے رحمت حسین ہے، دونوں جہاں کے واسطے رحمت حسین ہے۔ قرآن اہل بیت کی دیکھو یگانیت، نوکے سینہ پا محو تلاوت حسین ہے۔ صلوات پڑھے۔ آدمی فکر و خیالات کا محشر ہے پیام، ایک قطرہ جسے سمجھے ہے سمندر پیام، جمع ایک لفظ میں مفہوم کا دفتر ہے پیام، غور سے دیکھو تو یہ عالم اکبر ہے پیام، نقش ظلمت بھی یہی، نور کا حالہ بھی یہی ہے، اندھیرا بھی یہی اور اجالا بھی یہی، یہی ساحل، یہی کشتی، یہی طوفان بھی ہے، اپنا دشمن بھی ہے اور اپنا نگہبان بھی ہے، یہی نمرود بھی، شداد بھی، حامان بھی ہے، اور مقداد بھی، عمار بھی، سلمان بھی ہے، باد سرسر بھی یہی، روح چمن بھی ہے یہی،
خود شکن بھی ہے یہی، قل شکن بھی ہے یہی۔ کبھی کھاتا ہے در کذب و ریا کی خیرات، کبھی لے جاتے ہیں خود آ کے ملک در سے زکات، سر پر رکھے ہوئے پھرتا ہے کبھی لات و منات، ڈال دیتا ہے کبھی کنگرے عرش پہات، کبھی جاتا ہے در ظلم سجانے کے لیے، کبھی آتے ہیں ملک جھولا جھلانے کے لیے۔ صلوات پڑھے۔ کبھی اٹھتا ہے غریبوں کی حمایت کے لیے، کبھی بڑھتا ہے ستمگار کی خدمت کے لیے، سر کٹاتا ہے کبھی حق کی حفاظت کے لیے، جان دیتا ہے کبھی مال غنیمت کے لیے، خود کبھی منزل ایمان سے پلٹ جاتا ہے اور کبھی ڈوبتے سورج کو وہ پلٹاتا ہے۔ کبھی اٹھتا ہے گرجتے ہوئے طوفان کی طرح، کبھی دامن میں ہے سناٹا بیاباں کی طرح، کبھی کردار مہکتا ہے گلستان کی طرح، کبھی کردار مہکتا ہے گلستان کی طرح، کبھی بے سوز عمل شہر خاموشاں کی طرح، کبھی سر دیتا ہے حق کا گل تازہ بن کر، کبھی جی لیتا ہے غیرت کا جنازہ بن کر۔ کبھی بگڑے ہوئے ماحول میں ڈھل جاتا ہے، ایک ذرا آنچ دکھا دو تو پگھل جاتا ہے، اور کبھی وقت کی سرحد سے گزر جاتا ہے، خود اسے دیکھ کے ماحول بدل دے جاتا ہے، کبھی ہمت کی کباہ پھاڑ دیا کرتا ہے، کبھی پتھر پہ علم گاڑ دیا کرتا ہے، کبھی بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتا ہے، کبھی صدیوں کی لگی آگ بجھا دیتا ہے، جس کا کھاتا ہے کبھی اس کو دگا دیتا ہے، اور کبھی خون کے پیاسوں کو دگا دیتا ہے، خوف سے جادہ ایثار میں روتا ہے کبھی، چین سے چھاؤں میں تلوار کی سوتا ہے کبھی۔ صلوات پڑھے۔ حور بھی تھا بس ایسی سیرت کے دو راہیں پکھڑا، ایک طرف ظلم و ستم، ایک طرف صبر و رضا، ایک طرف آب فرات، ایک طرف آب بقا، ایک طرف حکم یزید، ایک طرف حکم خدا، نقش ظلمت تھے ادھر، نور کے حالے تھے ادھر، کہ اندھیرے تھے ادھر اور اجالے تھے ادھر۔ صلوات پڑھے۔ کہ اندھیرے تھے ادھر اور اجالے تھے ادھر، اب بھی تاریخ ہے زندہ وہ عاشور کی رات، ظلمت کفر کی شب جلوہ گہے طور کی رات، ایک طرف نار کی شب ایک طرف نور کی رات، کیوں نہ اس رات کو کہیے پورے مغفور کی رات۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت لی تھی، شاہ نے مہلت نہیں دی تھی، اسے مہلت دی تھی۔ کبھی طبلے علم و زر کا خیال آتا ہے، کبھی جنت کبھی کوثر کا خیال آتا ہے، کبھی سرداری لشکر کا خیال آتا ہے، اور کبھی صبت پیغمبر کا خیال آتا ہے۔ کبھی کہتا تھا کہ اللہ کی رحمت مل جائے، اور کبھی سوچتا دھاڑے کی حکومت مل جائے، اور کبھی سوچتا تھا رے کی حکومت مل جائے۔ کبھی کچھ دور چلا خیمہ سرور کی طرف، لوٹ آتا تھا کبھی ظلم کی لشکر کی طرف، رخ کبھی سوئے جہنم کبھی کوثر کی طرف،
کبھی شیطان کی طرف اور کبھی داور کی طرف، نور ظلمت کے اندھیروں میں بسر ہوتی ہے، نہ ادھر ہوتی ہے کشتی نہ ادھر ہوتی ہے۔ کبھی کہتا تھا کہ ماحول میں ڈھل جاتا ہے، کبھی کہتا تھا کہ ماحول بدل جانا ہے، کبھی کہتا تھا اندھیروں سے نکل جانا ہے، صرف ایک رات کی مہلت ہے، سنبھل جانا ہے۔ کبھی کہتا تھا کہ طوفان سے گزرنا ہوگا، زندہ رہنا کی تمنا ہے تو مرنا ہوگا، زندہ رہنے کی تمنا ہے تو مرنا ہوگا۔ رات آنکھوں میں کٹی، نیند آئی، دم بھر وہ کشاکش تھی کہ گھبرا کے پٹک دیتا تھا سر، وہ کشاکش تھی کہ گھبرا کے پٹک دیتا تھا سر، وہ تلاطم تھا کہ دل سینے میں تھا زیر و زبر، ناگہاں شرف پا ظاہر ہوئے آثار سحر، علی اکبر کی صدا سے ٹکرانے لگی، خیمہ شاہ سے آواز اذان آنے لگی، خیمہ شاہ سے اذان آنے لگی۔ بولا غازی علی اکبر نے پکارا ہے مجھے، فضل حق رحمت داور نے پکارا ہے مجھے، ایسا لگتا ہے کہ حیدر نے پکارا ہے مجھے، یہ اذان ہے کہ پیغمبر نے پکارا ہے مجھے، خوب پہچانتا ہوں اپنی نبی کی آواز، سنو آتی ہے رسول عربی کی آواز۔ صلوات۔ صلوات محمد۔ جادے خدمت و ایثار میں کیا رکھا ہے، منزل جذبہ بیدار میں کیا رکھا ہے، عظمت سیرت کردار میں کیا رکھا ہے، الفت حضرت اطہار میں کیا رکھا ہے، زندگانی کا مزہ درہم و دینار میں ہے، جس کو کہتے ہیں جناب شام کے دربار میں ہے۔ مال دنیا ہے بڑی چیز، ارم یاد نہ کر محفل عیش میں چلی، مجلس غم یاد نہ کر کون ہے سید و سردار، وہ یاد نہ کر رہے کوفہ میں شہیدی کا کرم، یاد نہ کر تو بھی ایمان کی چراغوں کو بجھا کر سو جا، شم کی طرح سے دو گھوٹ چڑھا کے سو جا۔ بولا غازی تیری ہر بات پر لعنت ظالم، تیری منصب تیرے درجات پر لعنت ظالم، کفر آمیز خیالات پر لعنت ظالم، تجھ پر لعنت، تیری اوقات پر لعنت ظالم، دیکھ کر شکل طبیعت میری متلاتی ہے، دور ہٹ جا تیرے کردار سے بو آتی ہے۔ جن کے دل زندہ ہیں غربت میں سکون پاتے ہیں، اپنے احساس کو ایمان سے گر جاتے ہیں، اہل زر نیند کی ہر روز دوا کھاتے ہیں، سونا جن کو نہیں آتا وہ چین سے سو جاتے، ابو الحوث سردرم اغیار پر خم کھاتا ہے، فاقہ کش دوش پیمبر پر قدم رکھتا ہے۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین و امام المرسلین النبی المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما على بقية الله في الأرضين ثم اللعنة الدائمة الباقية المتواترة على أعدائهم وأعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عزیزان گرامی قدر، بزرگان عزیز، سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اپنے قیام کے مقاصد سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو باخبر کرتے ہوئے اور درپردہ کائنات کے ایک ایک انسان کو بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے سے اکڑتا ہوا نہیں نکلا ہوں، خود پسندی میں مبتلا ہو کر نہیں نکلا ہوں. میں مدینے سے تفریح کی غرض سے نہیں نکلا ہوں. میں صرف اور صرف نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. میرا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں اور اپنے جد کی سیرت پر چلوں اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. امام حسین نے یہ مقاصد جو بتائے ہیں وہ اس لیے بتائے ہیں کہ ہمارے ہر چاہنے والے کو ہمارے یہ تمام مقاصد پتہ ہونے چاہیے اور اس کی زندگی بھی انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے بسر ہونی چاہیے. کل کی گفتگو جو میری تھی وہ آپ حضرات کے حافظے میں محفوظ ہوگی. بڑی شاداب سماعتیں ہیں آپ حضرات کی، بہت اچھی طریقے سے سن رہے ہیں آپ حضرات، شکر گزار ہوں. لیکن یاد رکھیے گا کہ ان مجالس میں بہت سارے بیانات ہوتے رہیں گے،
آپ کے علاقے میں بہت سارے ذاکرین آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بہترین مجالس آپ حضرات سن رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ذاکرین کو قوت دے، طاقت دے، صحت و سلامتی دے، اور آپ حضرات کو بھی ذکر امام حسین کے صدقے میں پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی غم نہ ملے آپ حضرات کو سوائے غم امام حسین کے۔ منبر سے بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن بیان کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے کردار میں وہ عمل نہیں پایا جاتا، سامنے والا اس عمل سے عاری ہے۔ ہمیشہ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہمیں پہچانیں کہ ہماری شناخت کیا ہے، ہماری پہچان کن اعمال سے ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی ایک انسان بھی اگر اس عمل سے غافل ہے، اس عبادت سے غافل ہے جس عبادت کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے، تو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ یہ نہ سمجھا کریے کہ مولانا اگر نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پٹنہ والے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ حضرات کے بارے میں جانتا ہوں، واقف ہوں، یہ کوئی نیا میں آج پہلے دن نہیں آیا ہوں، سال گزشتہ سے پہلے والے سال میں بھی میں آپ حضرات کے درمیان حاضر تھا، تو مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر سب ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ پٹنہ، ہمارا یہ عظیم آباد شہر نماز بھی ہے اور شہر نظر و نیاز بھی ہے۔ ہمارا یہ عظیم آباد شہر روزہ بھی ہے اور شہر عزا بھی ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، لیکن بعض باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ دوسروں تک امام حسین کے مقاصد جو ہیں وہ پہنچ جائیں، جو پیغام ہے امام حسین کا وہ دوسروں تک پہنچے اور دنیا سمجھے کہ امام حسین کے چاہنے والوں کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو خدا نخواستہ میرے ذہن میں ایک بات آئی اچانک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ وہ مولانا کو کچھ اطلاع ملی ہے، نہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ منبر پر آنے والے ذاکر کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ منبر کبھی بھی کسی انسان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس منبر کا مقصد اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو یہاں پر آ کر نکالیں، اگر کسی انسان سے ناراض ہیں یا کسی انسان کے کیریکٹر سے ہم خوش نہیں ہیں تو پارٹیکولرلی اس انسان کے اوپر آ کر اٹیک کریں۔ منبر کا یہ مقصد نہیں ہے، منبر صرف اور صرف امام حسین کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں ذکر حسین، ذکر خدا اور ذکر اہل بیت اور ذکر رسول کے علاوہ کوئی اور تذکرہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ امام حسین کس لیے ہیں؟ بعض کمیاں ہم مجلسوں میں بیان کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس انسان میں فلاں نام کے انسان میں یہ کمی پائی جاتی ہے، نہیں۔ عام کمیاں جو ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں، کبھی کبھی ان کمیوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے پڑھنا، یاد رکھے گا اصلاح کا طریقہ، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ جب بھی کسی انسان کی اصلاح کرنی ہو تو کسی کو ذلیل کر کے اصلاح نہیں کی جاتی ہے، عیوب کو چھپا کے اصلاح کی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ ذلیل کر کے اصلاح کرنا چاہیں گے کسی انسان کی تو وہ آپ کی اصلاح کو قبول ہی نہیں کرے گا، آپ کی نصیحت کو مانے گا ہی نہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ذکر حسین کے صدقے میں وہ صراط مستقیم تک پہنچ جائیں۔ تو اس لیے ہمارا اخلاق بلند ہونا چاہیے، ہمارا ظرف وسیع ہونا چاہیے،
خود اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، قرآن کریم کی آیت ہے میرے پیغمبر، اگر آپ کبیدہ خاطر ہو جاتے لوگوں سے، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ لوگوں سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے تو یہ دنیا آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتی، آپ کے پاس اکٹھا نہ ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ذکر حسین دنیا تک پہنچے اور ذکر حسین کے صدقے میں دنیا فیضیاب ہو تو ہمیں با اخلاق ہونا پڑے گا۔ اب آئیے اس کے بعد میں اپنی گفتگو سے پیوستہ ہو جاؤں اور اپنی گفتگو کو متصل کر لوں کل کی مجلس سے۔ میں نے کہا تھا کہ میں باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ہی نہیں تھا، انکمپلیٹ بات نماز کا تذکرہ چھیڑا، مگر بس ابتدائی مرحلے میں تھا اور اس کے بعد وقت ختم ہو گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے وقت میں تاخیر ہو۔ جو وقت لے رہا ہوں 40 منٹ 50 منٹ، اس سے زیادہ انشاءاللہ تجاوز نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ جو 10 دن جو ہم اور آپ ذکر حسین کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے بڑا ہیکٹک شیڈیول ہے آپ لوگوں کا، بہت ہی زیادہ مصروفیات ہیں آپ لوگوں کی، مجھے پتا ہے، میں اس سے زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا۔ تو آپ دیکھیں، امام حسین سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین سے ہدایت چاہتے ہیں، اور کم سے کم امام حسین کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں، اس سے کم پہ ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سوچیں دکان میں ترقی ہو جائے، تجارت میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں اولاد مل جائے، یہ سب ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو امام حسین نے غیروں کو بھی دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، امام حسین نے غیروں کو بھی دیا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم ہمارا مقصد یہ ہے، خود مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اے انسان تیرے نفس کی ایک قیمت ہے، تیرے نفس کی ایک قیمت ہے، اور نفس کی قیمت کیا ہے؟ مولائے کائنات نے کہا کہ تم آزاد ہو، اس دنیا میں غلام بن کے زندگی بسر نہ کرنا، تمہارے نفس کی قیمت ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں فَلَا تُبَايِعُوهَا إِلَّا بِالْجَنَّةِ، اس لیے اپنے نفس کو کسی بھی چیز کے بدلے میں نہ بیچنا، اگر بیچنا ہی ہے تو کم سے کم جنت کے بدلے میں بیچنا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو کم سے کم جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ جنت ہے۔ حالانکہ حسین کے چاہنے والے جو کربلا میں تھے ان کا مقصد جنت تھا بھی نہیں، امام حسین نے تو شہادت سے پہلے ہی جنت دکھا دی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن کم سے کم ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں سیرت حسین کی اتباع میں، امام حسین کو مانتے ہوئے، امام حسین کی اطاعت کرتے ہوئے، کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں، آتش جہنم سے بچ جائیں۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا اگر ہم آتش جہنم سے محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر کون رہے گا؟ آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں؟ ہم تو امام کے ماننے والے ہیں، مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، کیا آتش جہنم ہمیں جلائے گی؟ یاد رکھیے گا، ہم رسول کے چاہنے والے، مولائے کائنات کے ماننے والے، امام حسین کے ماننے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، عبادتوں میں زندگی بسر کرنے والے نہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں یہی ملے گا۔ کیا اللہ نے کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت کسی اور سے نہیں ہے، یہ ہم سے اور آپ سے ہے، ان لوگوں سے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول کو مانتے ہیں، جو مولائے کائنات کو مانتے ہیں، جو امام حسین کو امام مانتے ہیں، انہی لوگوں سے متعلق ہے یہ آیت۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم امام حسین کو مانیں، مولائے کائنات کو مانیں، رسول اسلام کو مانیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد آتش جہنم کا خطرہ ہمارے لیے،
میں کہوں گا کہ ہاں آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی سے کہا جا رہا ہے کہ آتش جہنم سے خود بھی بچو، آتش جہنم سے اپنی فیملی کو بھی بچاؤ، دوسروں سے نہیں کہا جا سکتا، دوسروں کا جہنم میں جانا یقینی ہے، آپ بچ سکتے ہیں اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ آپ بچ سکتے ہیں اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے، دوسروں سے کیوں کہا جائے گا؟ جو صاحبان ایمان ہیں انہی سے کہا جائے گا، جو اللہ رسول اماموں کو مانتے ہی نہیں ان سے تھوڑی نہ کہا جائے گا، ان کا جانا تو یقینی ہے جہنم میں، نو ڈاؤٹ ان اٹ، اس بات کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اللہ رسول اور اماموں کو نہ مانے تو وہ انسان آتش جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا امام حسین کو مانتے ہیں تو اطاعت کریے، محبت زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت کا تقاضا ہے اطاعت، کہ انسان اطاعت کرے، اور اگر آپ نے اطاعت کی تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ لیکن دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فکر کرنی ہے تو آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اگر حسین کی واقعی اطاعت کی تو پھر سمجھ لیجئے اعمال میں تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی تو امام حسین بخشوا لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ان لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے کہ جو 100 نمبر میں 30 نمبر بھی نہ پائے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، دیکھیے شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ میں سمجھا دوں، ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں اور شاید اس سے پہلے بھی میں نے کبھی کسی مجلس میں پٹنہ میں بیان کیا ہو مجلس میں۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو اسکول میں نظام ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پاس ہوتا ہے سرکاری اسکولوں میں جب 100 میں 33 نمبر مل جائے، کم سے کم 33 نمبر۔ اب بچے نے محنت کی، کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جو اس کے لیے مشکل رہا، محنت کی لیکن وہ 33 نمبر تک نہ پہنچ سکا، 32 نمبر ملے، 31 ملے، 30 ملے، تو اب یہاں پر ایگزامنر کو یہ حق ہے، آپ کے ٹیچر کو یہ حق ہے کہ چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے محنت کی 2-3 نمبر پیچھے رہ گیا ہے تو اب اس لیے 2-3 نمبر اس کا بڑھا دیا جائے، اسے پاس کر دیا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ 30 نمبر بھی نہ پا سکے، 3 نمبر پر بیٹھا رہ جائے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، ہے نا؟ تو پھر اس کے لیے شفاعت نہیں ہے، شفاعت ان کے لیے ہے جو سیرت امام حسین کی اتباع کریں، امام حسین کی سیرت کو فالو کریں، اس پر چلنے کی کوشش کریں، اور یقین جانیے حسین کی اطاعت آپ کریں گے آتش جہنم سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس ہستی کا نام ہے۔ اب آپ خوش ہوں گے، ایک روایت میں آپ تک پہنچا دوں۔ حسین اس ہستی کا نام ہے بہار الانوار، بڑی مشہور کتاب، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، 3 شعبان اور شب جمعہ تھی۔ کب پیدا ہوئے؟ شب جمعہ میں امام حسین۔ جب دنیا میں امام حسین آئے شب جمعہ، تو اللہ نے داروغ جہنم کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان احمد نیران، عربی کی عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ویڈیوگرافی بھی ہوتی ہے، جو حضرات ذوق مطالعہ رکھتے ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ عربی کی عبارت ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی، ان احمد نیران، اللہ نے کہا شب جمعہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی داروغ جہنم سے کہ ان احمد نیران لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا، اے داروغ جہنم آتش جہنم کو بجھا دے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے داروغ جہنم سے کہا اے داروغ جہنم آتش جہنم کو بجھا دے۔ کیوں بجھا دے؟ اس لیے کہ آج حسین آ رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آج حسین آ رہے ہیں، بس یہی تو وجہ ہے ہم امام حسین پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جس کی ولادت آتش جہنم کو بجھا دے، اس کی شفاعت آتش جہنم میں کیسے جانے دے گی؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، ہے نا؟ تو اس کی شفاعت ہمیں
آتش جہنم میں کیسے جانے دے سکتی ہے؟ لیکن ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ اگر حسین نمازی تھے، حسین کے چاہنے والے نماز گزار تھے، تو ہماری نمازوں میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نمازوں میں بھی خلوص ہونا چاہیے، ہماری نمازوں میں بھی خضوع و خشوع ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ نے کامیاب نمازیوں کو نہیں کہا ہے، اللہ نے قرآن مجید کی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس لیے بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ حضرات یہ نہ سوچیں کہ قرآن اور حدیث مولانا کے نام سے پہلے خطیب قرآن اور خطیب نہج البلاغہ اور قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، نہیں، ضروری ہے۔ وقت ملے گا تو کبھی انشاءاللہ مجلسوں میں قرآن کی آیتوں سے ہی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے، لیکن وقت نہیں رہتا ان 10 دنوں میں کہ ہم آیت اور اس کی تفسیر اور تشریح کے اندر جائیں۔ تو بہرحال اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں رکھی بات، تو ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز میں خضوع و خشوع رکھنا ہے۔ نماز فقط نہیں پڑھنی ہے، نماز جماعت کے قیام کی کوشش کرنی ہے۔ کربلا میں امام حسین نے یہی سکھایا تھا، ہمارے اماموں نے نماز کی اہمیت ہمیں بتائی۔ میں جو کل عرض کر رہا تھا 7ویں امام کی نماز، آپ دیکھیں قید خانے کی زندگی ہے امام کی۔ 7ویں امام ہارون رشید کا زمانہ ہے، امام کو زندان میں ڈال دیا گیا، اور زندان میں ڈالنے کے بعد بھی چاہ یہ رہا ہے کہ امام کے کردار کو مجروح کر دیا جائے، امام کے کیریکٹر کو وونڈڈ کر دیا جائے، زخمی کر دیا جائے۔ کوشش یہ ہے اس کی، کیا کیا اس نے؟ اب دیکھیے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، اگر امام کو اپنے جیسا سمجھے گا تو وہ امام کو ذلیل نہیں کر سکتا، خود ذلیل ہو جائے گا، خود ذلیل ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک دن سوچا اور ایک جال تیار کیا، سازش والا۔ وہ کون سا جال تھا؟ کہ ایک زن یہودیہ کو بلایا، حسین و جمیل، طوائف، زن فاحشہ، اور اسے بلایا اور کہا کہ جاؤ، ایک انسان ہے زندان میں زندگی گزار رہا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو جا کے بہکاؤ، اور انعام و اکرام کا لالچ، جاگیر کا لالچ، اور پھر چونکہ یہودی ہے تو یہ بھی کہہ دیا گیا، کل کی مجلس اگر آپ کو یاد ہو، یہ بھی کہہ دیا کہ جسے بہکانا ہے اس کا بزرگ وہ ہے کہ جس نے تمہاری سطوت اور عظمت کے قلعوں کو ڈھایا ہے، یعنی اس کا رشتہ مولائے کائنات سے ہے، امیر المومنین سے ہے۔ آپ کے لفظوں میں بیان کر دوں، اسے جا کے بہکانا ہے۔ صلوات بھیج دیں ایک بار محمد و آل محمد۔ تو کہا کہ جاؤ اور جا کر بہکاؤ، اور اس کے بعد اس عورت کو زندان کا دروازہ کھول کر داخل کر دیا گیا، زن فاحشہ، زن یہودیہ داخل کر دیا گیا، اور یہ سوچ کے داخل کیا گیا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ بھیجا گیا اسے، اور بھیجنے کے بعد جب چند دن بیت گئے تو اب زندان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ زندان کا دروازہ جب کھولا گیا تو بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ نے جتنے افراد کو بلا سکتا تھا فی الوقت سارے افراد کو اکٹھا کر لیا در زندان پر، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ ذلیل کرنا۔ تو زعماء جو اس علاقے کے تھے، جو چاپلوس قسم کے علماء تھے، اس لیے کہ درباری علماء بھی تو ہوتے ہیں، درباری علماء، زعماء جو درباری تھے، چاپلوسی کرنے والے، بادشاہوں کی مدح میں قصیدے لکھنے والے، سب کو اکٹھا کر لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دروازہ کھلے گا تو جسے ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ یہ جتنے افراد اکٹھا ہیں یہ دنیا کے نمائندے ہیں، یہ دنیا والوں کو جا کے باخبر کریں گے۔ مگر میں ہوتا تو کہتا، اے بادشاہ وقت، تو ہمارے امام پر دنیا کے اجالے کو تو روک سکتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو دنیا کے اجالے کو زندان میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے، مگر زندان میں ہمارا امام ہے، زندان سے نکلتے ہوئے ہدایت کے اجالوں کو نہیں روک سکتا۔
بس یہی ہوا، جب در زندان کھولا گیا تو منظر بالکل الٹا تھا. یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو امام کو ذلیل ہو جائیں گے امام، مگر اب جب دروازہ کھولا گیا تو پہلے ایک انسان تھا جو محو سجدہ تھا، اب زندان کا دروازہ کھولا گیا تو امام آگے محو نماز ہے، پیچھے سے یہودی یا مسلمان بڑھ کر سجدہ ریز ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. صلوات بھیجے ایک بار محمد وآل محمد. تو اب منظر بالکل الٹا ہے. بادشاہ کی تمنا کیا تھی؟ ذلیل کرنا ہے نا، بدنام کرنا. اسے پتہ نہیں ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. یہاں مومنین سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ مومنین سے مراد ائمہ طاہرین ہیں. پھر کہیں گے کہ پھر ہم کہاں ہیں؟ آپ کا سوال ہوگا نا ہم کہاں ہیں؟ یاد رکھیے گا جن اماموں کو مانتے ہیں یہ عزت انہی کا عطا کیا ہوا صدقہ ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو تمنا کیا ہے بادشاہ کے جملے پہ دھیان دیجئے. خواہش کیا ہے؟ امام ذلیل ہو جائے. مگر امام کا کردار کیسا رہا؟ نہیں جملہ بدل دوں. بادشاہت چاہ رہی تھی، توجہ چاہتا ہوں، سلطنت چاہ رہی تھی کہ امامت کو شکست دے دے. توجہ چاہتا ہوں، سلطنت چاہ رہی تھی کہ امامت کو شکست دے دے زن یہودیہ کو بلا کر. توجہ چاہتا ہوں، سلطنت چاہ رہی تھی کہ امامت کو شکست دے دے زن یہودیہ کو بلا کر، مگر امامت نے شکست دے دی سلطنت کو زن یہودیہ کو مسلمان اور نمازی بنا کر. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ہے نا، یہ امام کا کردار ہے. امام کا کردار ہے. امام نے بتایا کہا کہ دیکھو امام کا پاور کتنا ہوتا ہے. علامہ اقبال پہلے ہی کہہ کے گئے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس وقت تو بس یہی ایک شعر امام کی ذات پر صادق آ رہا ہے جو علامہ اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. ارے یہ مومن نہیں ہے، یہ مومنوں کے امیر ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ہے نا، اب تو ساری سازش ناکام ہو گئی. جو ترکیب تھی وہ بیکار ہو گئی امام کو ذلیل کرنے والی. اب کیا کیا جائے؟ وہی بات، جھنجھلا کے ظلم کیا کرتا ہے؟ جس کو بھیجا تھا اب اس کے اوپر ظلم کرنا چاہ رہا ہے. تو اس زن یہودیہ کو اب جو مسلمان بن گئی، اب کیوں یہودیہ بار بار، اب مسلمان بن گئی ہے، مومنہ بن گئی ہے. اب اسے بلایا گیا دربار سے، کہا کہ دربار میں آؤ. زندان سے نکال کے لے کر آیا جا رہا ہے. مگر جب زندان میں گئی تھی تو نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں چونکہ بے شرم تھی. مگر اب جب امام کے پیچھے نماز پڑھ چکی ہے تو اب نگاہیں اٹھی ہوئی نہیں ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. خاتون ہے نا، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. پہلے جب آئی تھی زندان میں تو بے شرم تھی، اب جب نکل رہی ہے تو سراپا شرم و حیا ہے. نئی جملہ کہوں بدل دوں، ایسا لگ رہا ہے کہ حیا کی دیوی ہے. نہیں اور جملہ بدل دوں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی گنہگار تطہیر کے سمندر میں غوطہ لگا کر نکالا گیا ہو. اور اس کے بعد اب آئی، دربار کے اندر داخل ہوئی. بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا ہم نے تجھے اسی لیے زندان میں بھیجا تھا کہ تو اپنی زندگی کو دائرہ اسلام میں جا کے گم کر دے؟ میں کہتا ہوں اس جملے نے ہی سازش کو بے نقاب کر دیا. کیا ہم نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو اپنی زندگی کو دائرہ اسلام میں گم کر دے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ عورت خود سے نہیں گئی ہے، سازشوں نے دھکے دیے ہیں تب یہ زندان میں گئی ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے. اب جب سوال ہوا کہ بتا تو مسلمان کیسے ہو گئی، تو مومنہ کیسے ہو گئی، اب جب سوال ہوا
تو اب نگاہیں، ابھی تک تو نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، اب دشمن ہے نا سوال کر رہا ہے، اب جب سوال کیا تو اب اس مومنہ عورت نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا. نہیں، جملہ بدلوں، جھکی ہوئی نگاہیں اٹھیں جواب دینے کے لیے، جھکی ہوئی نگاہیں اٹھیں. ایسا لگا کہ جیسے کسی مجاہد نے تلوار نکالی ہو. اب اس نے بولنا شروع کیا، ایسا لگا کہ جیسے کوہ فاران کے خطبوں سے کسی نے بولنے کا سلیقہ سیکھا ہو. لفظ زبان سے نکلنے لگے جیسے دفتر اطمینان پڑھ کر کوئی آیا ہو اور نئی کتاب زندگی کا آغاز کر رہا ہو. اور اس کے بعد اب اس نے جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ ایک جملہ بس کہا ہے اور مزاج خلافت کو بے نقاب کر دیا ایک جملے میں. کہا اے بادشاہ، اے خلیفہ، کیا تو نے امام کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا تو نے امام کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی ایک جملے نے بادشاہت کے کردار کو واضح کر دیا کہ اپنے جیسا امام کو نہ سمجھنا. تو عیاش ہے، یہ با کردار ہے. تو ریاکار ہے، یہ با اصلاح ہے اور خود نماز گزار بھی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیا تو نے اسے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ کہا کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا سن میں مسلمان کیوں ہوئی، سن میں مومنہ کیوں ہوئی. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جب تو نے مجھے زندان میں داخل کروایا تو جیسے ہی میں زندان کے اندر گئی تو میں نے دیکھا میرا امام محو نماز تھا، میرا امام محو نماز تھا. میں خاموش تماشائی بن کر بیٹھ گئی کہ نماز ختم ہو تو میں جس مقصد سے آئی ہوں اس مقصد کو پورا کروں. مگر میں نے دیکھا کہ میرا امام محو نماز، میں تماشائی بنی رہی. اور پھر کہتی ہے کہ اب میرے امام نے جب نماز شروع کی میں دیکھ رہی ہوں، جان کعبہ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نیت کی. توجہ چاہتا ہوں، رخ کر کے نیت کی اور اس کے بعد قیام کیا. اے بادشاہ کیا بتاؤں قیام کا کیا عالم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت گزر گئی. میرا امام رکوع میں گیا، اے بادشاہ کیا بتاؤں رکوع کا کیا عالم تھا. اس کا رکوع خود سپردگی کی علامت تھا، جیسے اپنے آپ کو کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں تسلیم کر دے، سرنڈر کر دے اللہ کی بارگاہ میں. اے بادشاہ جب میرے امام نے سجدہ کیا، کیا بتاؤں سجدے کی کیفیت کیا تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فنا فی اللہ کا اعلان تھا، کوئی اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں گم کر دے. اے بادشاہ میرا امام نماز پڑھ رہا تھا اور سن آخری جملہ سن، جب میرا امام تکبیر کہہ رہا تھا اور زبان سے فقرے نکل رہے تھے، جیسے ہی میرا امام نماز میں بار بار تکبیر کہتا تھا میں دیکھتا تھا، میں دیکھتی تھی ہر مرتبہ جب تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی آسمان کا دریچہ کھلتا تھا. توجہ چاہتا ہوں، امام تکبیر کی آواز بلند کرتا تھا، آسمان کا دریچہ کھلتا تھا اور حوروں کا قافلہ آسمان سے اترتا تھا، کارواں در کارواں حوروں کا قافلہ زمین پر آتا تھا اور آنے کے بعد یہ حوروں کا قافلہ میرے امام کا طواف کرتا تھا. اے دنیا والوں محسوس کرو تمہارے بنائے ہوئے کیریکٹر میں اور ہمارے اماموں میں کتنا فرق ہے. تم کعبے کا طواف کرتے ہو، ہمارا امام وہ ہے حوریں جس کا طواف کرتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو میرا امام اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا تھا اور جب اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی تھی حوروں کا قافلہ در قافلہ حوروں کا آسمان سے اترتا تھا. پہلے ہمارے امام کا طواف کرتا تھا اور امام کا طواف کرنے کے بعد پیچھے آ کے امام کے کھڑا ہو جاتا تھا. سب بستہ حوریں میرے امام کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی. اے بادشاہ میں سوچنے لگی کہ جس امام پر حوروں کا حسن اثر نہ کرے، جس امام پر حوروں کا حسن اثر نہ کرے، پھر مجزل یہودیہ کا حسن کیا بگاڑے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
بس اسی لیے میں نے نماز کا تذکرہ کیا، اور ساتویں امام کا تذکرہ جان بوجھ کر کیا، اس لیے کہ ان ایام میں دیگر ائمہ کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں، دنیا ساتویں امام کی نماز سے بھی باخبر ہو جائے، ورنہ ہمارے ہر امام نے نماز کی اسی طرح سے تبلیغ کی ہے۔ اور کربلا نماز کی معراج کا نام ہے، کربلا دنیا کی تمام نمازوں کی معراج کا نام ہے کربلا۔ اس کائنات آدم و عالم میں دو ہی شخصیتیں ہیں کہ حالت نماز میں جنہیں شہید کیا گیا، دو ہی شخصیتیں ہیں، یا تو مولا کائنات کی ذات ہے یا پھر انہی کے فرزند امام حسین کی ذات ہے، جن کو حالت نماز میں اور حالت سجدہ میں شہید کیا گیا۔ مگر میں نے کیا کہا کہ کربلا معراج ہے، کوفہ نماز کی معراج نہیں ہے، حالانکہ علی کا وہ سجدہ بھی ناقابل فراموش ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر نمازوں کی معراج، سجدوں کی معراج کربلا ہے۔ کیوں کوفہ نہیں؟ اس لیے کہ علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی تو کم سے کم علی نے سر اٹھا لیا، مگر حسین کے سر پر جب حسین کے گلے پر خنجر چلا ہے تو پھر حسین سر نہ اٹھا سکے، عین عالم سجدہ میں امام نے جام شہادت نوش کیا۔ امام کی نماز دنیا کیا سمجھے، کیا عرفان حاصل کرے گی؟ ہم تو اوپر کی باتیں ہیں جو امام حسین کی نماز سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چاہنے والے کیسے تھے، امام کی چاہنے والے کیسے تھے۔ بس آج آخری دن ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے ایام میں اب اعزا کا تذکرہ ہے جو امام حسین کے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ ہوگا، فوکس انہی پہ ہوگا، لیکن بس آج آخری دن مجھے اور اجازت دیجئے امام کے صحابیوں کا تذکرہ کر دوں، کسی ایک صحابی کا۔ آپ دیکھیں کہ امام کی نماز نہیں، امام کے صحابیوں کو دیکھیے، نماز کتنی عزیز ہے، نماز کو کتنا پسند کر رہا ہے امام کا صحابی۔ کربلا میں جنگ ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، نماز ظہر کا وقت آیا، صحابی امام آگے بڑھتا ہے، نام کیا ہے؟ ابو ثمامہ سیداوی۔ مولا نماز ظہر کا اول وقت ہے، اول وقت ہے نماز ظہر کا۔ مولا جی چاہتا ہے، میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا مولا میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جماعت کی ترغیب مل رہی، کہا مولا میں فرادہ نہیں پڑھنا چاہتا، جماعت کے ساتھ آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے۔ اچھا کیا امام حسین نہیں جانتے تھے؟ بھائی نماز ظہر کا وقت ہوا، جس گھرانے نے دنیا کو نماز کی طرف رغبت دلائی، جس گھرانے سے دنیا کو نماز کا درس ملا، کیا امام نہیں باخبر تھے کہ نماز ظہر کا اول وقت آ گیا ہے؟ تو امام کو کہنا چاہیے تھا نا کہ نماز ظہر کا اول وقت آ گیا ہے، مگر یہ امام پر سبقت صحابی لے گیا۔ سوال ہے یا نہیں ہے؟ نوجوانوں مجلسوں میں بیٹھا کرو تو غور و فکر کیا کرو، علماء سے دریافت کیا کرو، بہت ساری باتیں ہم مسائل میں پڑھتے ہیں، وقت نہیں ہوتا ہے، آپ بعد میں سوال کیا کریے۔ کہنا امام کو چاہیے تھا کہ نماز کا وقت ہے، اول وقت ہے، بھائی نماز کا درس دینے والا انہی کا گھرانہ ہے، نماز کی معراج یہی پیش کریں گے، نماز کی معراج یہی دکھائیں گے۔ یہ صحابی کیوں؟ امام نے اسی لیے صحابی کو بولنے دیا، جانتے تھے، مگر اگر امام بول دیتے تو صحابی کی عظمت سمجھ میں نہ آتی، بھائی اسی لیے امام نے اپنے آپ کو غیبت میں رکھا تاکہ صحابی کی عظمت سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو جب صحابی کو نماز کا اتنا خیال ہے تو امام کو کتنا خیال ہوگا۔ بس یہی مقصد تھا، امام بتاتے تو صحابی نہ سمجھ میں آتا۔ بہت سارے افراد آج یہ بھی تو کہتے ہیں فلاں کیریکٹر یہ امام کا ہے، ہم کیسے کریں؟ امام نے اسی لیے کہا صحابی بول دے تاکہ ہر چاہنے والے کو یہ واقعہ اپیل کرے، اس کے ذہنوں کو جھنجھوڑے کہ دیکھیے امام کتنا خوش ہوئے
جیسے ابو سمامہ نے کہا ہاں ابا سمامہ، ہاں ابا سمامہ، ذکرت الصلاۃ، اے ابا سمامہ تم نے نماز یاد دلائی ہے، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ امام نے دعا دی، امام نے دعا دی۔ اور ایک صحابی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے امام کے پیچھے، دو صحابی امام کے آگے بڑھے، کہا مولا آپ جماعت پڑھائیں گے مگر جماعت ہو نہیں پائے گی، اس لیے کہ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے دشمن کی طرف سے، مولا ایسا کریے کہ آپ نماز جماعت پڑھائیے، ہم اپنی ذمہ داری الگ انجام دے۔ کہا کیا ذمہ داری؟ کہا مولا ہم آپ کی نماز جماعت کو بچائیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، ہم آپ کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے، ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کون تھے؟ سعید و زہیر۔ بعض روایتوں میں ملا کہ خود امام نے منتخب کیا تھا، اے سعید و زہیر تم کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ جو جماعت پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش پوری ہو جائے، میں جماعت پڑھا دوں۔ بس سعید و زہیر آگے کھڑے ہو گئے، ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور اب میں نے کربلا کے بعد جب وہ تیر جو ظالمین لے کر آئے تھے حسین اور اصحاب حسین کو مارنے کے لیے، میں نے جب ان تیروں کے بارے میں پڑھا تاریخ میں تو مجھے ملا کہ وہ تیر صرف مارنے والے تیر نہیں تھے، زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے، زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے، اور اتنے قاتل تیر تھے، اتنے مارنے والے تیر تھے کہ اگر کسی انسان کے بدن میں پیوست ہو جائے تو چند سیکنڈ کا وہ انسان مہمان ہوگا، اتنے زہریلے تیر۔ لیکن اب آپ سوچئے امام کو نماز ظہر پڑھنی ہے، نماز ظہر 4 رکعت ہے، صلاۃ الخوف بنا کے اگر پڑھیں گے تو وہ 2 رکعت میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ اللہ اکبر، سعید و زہیر کا کلیجہ جب تک ہمارا امام نماز پڑھا رہا تھا دونوں سینہ سپر بنے ہوئے تھے، زمین پر نہیں گرے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ جسمانی طاقت ہوتی تو چند لمحوں کے مہمان ہوتے۔ میں نے کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جب سعید زمین پر گرے ہیں نا تو 13 تیر ان کے سینے پر لگ چکے تھے، 13 تیر سعید نے کھائے تھے۔ اب آپ سوچئے امام نماز پڑھ رہا تھا، سعید و زہیر کھڑے ہوئے تھے۔ اب میرا دل کہتا ہے یہاں مقاتل کے جملے نہیں ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے سعید و زہیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، اے میرے پروردگار ہمیں اس وقت تک زمین پر نہ گرانا جب تک ہمارے امام کی نماز نہ مکمل ہو۔ بس یہی وجہ ہے ہمارا امام نماز پڑھا رہا تھا، سعید و زہیر سینہ سپر بنے ہوئے تھے، سعید و زہیر تیروں کو روک رہے تھے، ادھر امام کی نماز تمام ہوئی، سعید و زہیر زمین پر گرے، امام نے پڑھ کر سعید کے سر کو آغوش میں لیا، آغوش میں لے کر سعید و زہیر سے امام گفتگو کر رہے ہیں، سعید کے سر کو آغوش میں لیا، جیسے ہی آغوش میں لیا سعید نے فوراً کہا مولا کیا ہم نے حق وفا ادا کر دیا؟ کیسے چاہنے والے ہیں، آخری وقت میں بھی حق وفا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، مولا کیا حق وفا ادا کر دیا؟ امام نے جواب دیا اے سعید تم نہ ادا کرو گے تو کون ادا کرے گا؟ اے سعید ہم ضمانت لیتے ہیں تم جنت میں ہمارے ساتھ رہو گے، تم جنت میں ہمارے ساتھ رہو گے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے، سوائے غم امام مظلوم کے۔ بس اب امام گفتگو کر رہے ہیں سعید سے، امام نے سعید کے سر کو پھر ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ رکھا، جیسے ہی کربلا کی زمین پہ رکھا، اب یہ مصائب کم پڑھے جاتے ہیں اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں، جیسے ہی سر کو رکھا سعید نے کہا مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بزرگ میرے سرحالے کھڑا ہوا گریہ کر رہا ہو۔ امام نے جملہ سنا، کہا اے سعید یہ کوئی اور نہیں میرے جد رسول اللہ ہیں، اے سعید میرا سلام کہہ دو، اے سعید میرا سلام پہنچا دو۔ سعید نے امام کا سلام پہنچایا، کہا مولا اب وہ بزرگ ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے داہنے بھی کوئی بزرگ شخصیت کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی گریہ کر رہی ہے۔ پھر امام نے کہا اے سعید وہ کوئی اور نہیں ہے، جنت سے ہمارے بابا علی مرتضیٰ آئے ہیں۔
اے سعید میرا سلام پہنچا دو۔ سعید نے امام کا سلام پہنچایا، پھر سعید نے کہا مولا اب داہنی طرف نہیں فقط، مولا اب سرہانے فقط نہیں، اب بائیں طرف بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بزرگ شخصیت کھڑی ہوئی ہو، میرے مصائب پر گریہ کر رہی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں جب امام کے چاہنے والوں پر اتنی بزرگ شخصیتیں گریہ کر رہی ہو تو خود حسین غریب کا ماتم کیسے ہونا چاہیے۔ آنے والے ایام میں آمادہ رہیے گا حسین پر ماتم کرنے کے لیے۔ کہا مولا بائیں طرف بھی کوئی شخصیت لگ رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ کہا اے سعید وہ کوئی اور نہیں میرے بھیا حسن مجتبیٰ ہیں، انہیں سلام کہہ دو۔ بس امام نے ایک ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے سعید سرہانے ہمارے جد ہیں، اے سعید دائنی طرف ہمارے بابا ہیں، اے سعید بائیں طرف تمہارے ہمارے بھیا حسن مجتبیٰ ہیں۔ پھر سعید تھوڑی دیر کے بعد کہتے مولا اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پائٹی کوئی بی بی کھڑی ہوئی ہے، نقاب پہنے ہوئے ہے، اے مولا وہ بی بی گریہ کر رہی ہے۔ امام نے جملہ سنا، کہا اے سعید اپنے پیروں کو سمیٹ لو، احترام کرو سعید، کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اے سعید جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہماری ماں نے لہر چھوڑ دی ہے، ہماری ماں منزل بمنزل کربلا پہنچ گئی ہے۔ اے سعید ہماری ماں ہے، ہماری ماں فاطمہ زہرا کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی مرتضی، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا حسن مجتبیٰ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا شمس الشموس المدفون بأرض توس، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن یا مظہر الایمان، اجل اللہ تعالی فرجک، مسل اللہ تعالی مخرجک، وظہورک وجامک بانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔